کہ جو شخص بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس شخص کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کے جا رہے تھے اور ہجرت کر رہے تھے، جب بحیرہ کلزم پہ پہنچے تو وہاں پہ جو ہی پہنچے تو آگے پانی تھا، سمندر تھا۔ اب جب وہ دیکھا کہ وہاں پانی ہے تو وہاں پہ رک گئے سارے لوگ آ کے، مطلب ایک ڈیڈ لاک سا تھا، آگے کوئی راستہ نہیں تھا گزرنے کا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اتنے سارے لوگوں کو لے کے نکلے تھے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ایک پریشر ہوتا ہے، ایک تو فرعون سے بھاگے، دوسرا سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ نکلے، تو اور پھر موسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے اوپر نکلے ہوئے ہیں تو ٹوٹل اللہ پہ بھروسہ کر کے سب کچھ چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خود بھی نہیں پتا کہ آگے کیا کیا آ رہا ہے، بس اللہ بتا رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور وہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہجرت کرو، ان کو لے کے نکلو، تو وہ جب وہاں پہنچے تو بحیرہ کلزم کے سامنے آ کے رک گئے۔ اب آگے بالکل پانی ہے، آگے جانے کو راستہ ہی کوئی نہیں۔ اتنے میں کیا کرتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے فرعون کی فوج بھی جو ہے وہ آگے آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے تو لوگ پینک کر گئے، اور اتنے پینک ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ان لمدرکون، اے موسیٰ آج مارے گئے، اب نہیں بچتے، کیونکہ پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے پانی ہے، آگے جاتے تو پانی میں ڈوب کے مر جائیں گے، نہیں آگے جاتے تو ابھی فرعون کی فوج آئے گی، انہوں نے پکڑ کے ہمیں قتل کر دینا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ موت کنفرم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ کو کنفرم ہے نا کہ آپ ادھر آئیں، ادھر ہی آنا تھا، کیونکہ جب ایسی سچویشنز ہوتی ہیں تو پھر بہت سارے کوشچنز ریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ کے کہنے پہ نکل آئے، آپ تو کہہ رہے تھے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اب ایک اچھی زندگی گزاریں گے، ہمیں فرعون کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ظاہری بات ہے ساری چیزیں لے کے نکلے تھے۔ تو جب ان کے حواری جو تھے انہوں نے پینک کرنا شروع کر دیا تو اس وقت ایک لیڈر پہ بڑا پریشر ہوتا ہے، لیکن اس سچویشن میں بھی موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے کیا فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ سبحان اللہ، لک ایٹ دی توکل آف موسیٰ علیہ السلام، کہ سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے پینک کی کریٹ ہوگی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر وہ فرعون کی فوج آئے گی نظر، پھر میں تمہارے لیے پانی کھول دوں گا، تم اپنا عصا پانی پہ مارنا، پانی کھل جائے گا۔ یہ اسکرپٹ پہلے نہیں بتایا تھا۔ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام بالکل بلینک تھے کہ سامنے پانی ہے اور ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ تھا، کیونکہ میں یہاں پہ جو پہنچا ہوں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے میرے اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ تم نے وہاں پہ جانا ہے، بس میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ اور وہ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سارے چاہے جتنا مرضی پینک کرو، لیکن ہرگز نہیں ایسا ہوگا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ جب انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا۔ اندر بعصاک البحر، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا، مارو اسے پانی کے اوپر۔ اب یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ ہمارا جو ہے نا، جسے کہتے ہیں ہماری جو لاجک کے اوپر ایک تھوڑا مارا اللہ تعالیٰ نے۔ اصل میں تو وہ لاٹھی پانی پہ لگی تھی، لیکن وہ فزیکلی وہاں پہ لگی تھی، لیکن جو لاجیکلی ہمارے دماغوں پہ لگی تھی کہ یہ تم لاجک کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو نا، ہر چیز کے پیچھے لاجک ہونی چاہیے، تو ذرا لاجک سے پروف کر کے دکھا دو کہ ایک لکڑی کی ڈنڈی یا ایک لکڑی کا جو عصا ہوتا ہے اس کو اگر پانی پہ مارا جائے تو پانی پھٹ جائے، کھل جائے اور بالکل کھڑا ہو جائے اور آگے تک راستہ بن جائے، تو تم لاجیکلی کر کے دکھا دو۔ لاجک پہ تھوڑا لگا، دوسرا تھوڑا لگا سائنٹیفک ریزننگ کے اوپر۔ ہر چیز میں تمہیں سائنٹیفک ریزن چاہیے، ذرا اس میں سائنٹیفک ریزن بنا کے بتا دو۔ کون سی سائنٹیفک ایکویشن تمہاری یہ کہتی ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں پتلا سا ڈنڈا ہے اور وہ پانی پہ ہلکا سا مارے گا اور وہ پانی پھٹ جائے گا؟ سائنٹیفک ایکویشن کو بھی اللہ نے اٹھا کے سائڈ میں پھینک دیا۔ تیسری چیز جو سکھائی کہ تم نے اسباب ضرور اپنانے ہیں، چاہے تمہارا ڈنڈا بڑا کمزور ہے، لیکن جب اللہ نے کہا ہے کہ ڈنڈا مارو تو مار دو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ یہ کمال تمہارے ڈنڈے نے نہیں کرنا، اصل کمال اس وقت ہونا ہے جو اللہ کا حکم ہوگا، تب تمہیں کمال نظر آئے گا۔ ہمارے ذہنوں کو کیا چینج کیا؟ تمہارے پاس اسباب اگر تھوڑے ہیں، کمزور ہیں،
obvious نظر آ رہا ہے کہ میں یہ اتنے سے پیسوں سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا بزنس چل جائے, یہ میں اتنا سٹیپ لوں گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا یہ ہو جائے. بالکل زندگی میں جب تمہیں اندھیرا نظر آ رہا ہو, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو, everything looks like the hopeless situation, اور اس وقت جب تمہیں لگ رہا ہو کہ نہ میرے ساتھ میرے کوئی دوست ہیں, نہ میری فیملی ہے, میرے گھر والے نہیں ہیں, میرا بزنس نہیں چل رہا, میری جاب ختم ہوگی, میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے, بالکل جب تمہیں کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا, اس وقت بھی اگر تم اللہ پہ کامل توکل کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. اللہ یہ سکھانا چاہ رہا ہے ہمیں. یہ سارے پروسیس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ہم چونکہ غور نہیں کرتے نا ان واقعات پہ, ہم ماشاءاللہ تبارک اللہ واقعے کے اوپر واقعہ سنتے چلے جاتے, لیکن اس واقعے کے اندر ایک ایک سٹیپ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ لیسنز رکھے ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ عصا مارا, پانی کھلا, موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کے نکل گئے, اور وہی پانی جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کے اوپر کھلا تھا, جب موسیٰ علیہ السلام دوسری سائڈ پہ پہنچے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کو بند کیا, اور فرعون کی فوج بیچ میں آئی تھی اور وہ غرق ہو کے ختم ہو گئے, اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ یہ لوگ ختم ہو رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جب توکل کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو امپاسبل سچویشن کے اندر بھی راستہ بنا کے دے دیا. اور اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جہاں پہ تمہارے تو مسئلے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کا پرابلم تو بہت بڑا تھا, ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ بہت بڑا تھا. ہمارے مسئلے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, کبھی جاب میں پرابلم آ گیا, کبھی بزنس کے اندر ایشو آ گیا, کبھی ریلیشن شپس کے پرابلم چل رہے ہیں, کسی بندے نے کوئی تھوڑی سی بری بات کہہ دی تو پورا دن منہ بنا کے بیٹھ گئے, نہیں فلاں بندے سے میری بن نہیں رہی, فلاں مجھے تنگ کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے پرابلم ہیں ہمارے, ڈالر اوپر چلا گیا, بجلی مہنگی ہو گئی, تو مسائل تو ہیں. لیکن اللہ سبحانہ نے کہا کہ جب اللہ تمہارا رب جو ہے وہ توکل کرنے کے اوپر اتنی ایکسٹریم سچویشنز میں وہ مدد کر سکتا ہے, تو کیا تمہارے چھوٹے چھوٹے مسائل میں جب تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ تو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اللہ کی مدد آتی ہے کس کے ہاں؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ انسان اس طریقے کا توکل کرتا ہے, تب اللہ کی